ایجوکیشنل ویڈیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جماعت ششم، مضمون اردو، نظم نمبر 7، اے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں۔ اس سبق کے سوال و جواب ہم آج حل کریں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ اس نظم کے شاعر کی مشہور نظم کا نام لکھیے۔ جواب: اس نظم کے شاعر کی مشہور نظم کا نام مسدس حالی ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے نیکی کی تصویر کسے کہا ہے؟ جواب: شاعر نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نیکی کی تصویر کہا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے عورتوں کی فطرت کسے کہا ہے؟ جواب: شاعر نے شرم و حیا کو عورتوں کی فطرت کہا ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت کس طرح بیان کی ہے؟ جواب: شاعر نے کہا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے دنیا میں زینت ہے، ملکوں کی بستی اور قوموں کی عزت بھی ان کے دم سے ہے۔ عورتیں ہی گھر کی شہزادیاں ہیں اور شہروں کی آبادی بھی ان کے دم ہی سے ہے۔ عورتیں غمگین دلوں کو خوشیاں عطا کرتی ہے اور دکھ سکھ میں راحت پہنچاتی ہے۔ ان کی وجہ سے بے وطنی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر عورتیں ساتھ میں نہ ہوں تو چمن بھی ویرانہ معلوم ہوتا ہے۔ شاعر نے اس طرح ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت بیان کی ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے نیک خواتین کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: شاعر نے کہا ہے کہ نیک خواتین نیکی کی تصویر اور پاکیزگی کی تدبیر ہوتی ہے۔ وہ دین کی پاسبانی کرتی ہے اور ان کی وجہ سے ایمان سلامت رہتا ہے۔ نیک خواتین کی فطرت میں شرم و حیا اور طینت میں مہر و وفا پائی جاتی ہے۔ کسی بھی بات کو راضی خوشی مان لینے کی انہیں بچپن سے عادت ہوتی ہے۔ نیک خواتین اپنے خاوندوں سے محبت کرتی ہے اور اپنی اولاد کی ہمدرد ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، آتی ہو اکثر بے طلب کہہ کر، شاعر نے معاشرے کی کس خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جواب: عام طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں لڑکی پیدا نہ ہو۔ لڑکی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ عرب میں جاہلیت کے زمانے میں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج بھی لڑکیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی زیادہ تر گھروں میں بغیر مانگے ہی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل معاشرے کی خرابی ہے۔ معاشرے میں لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسے پال پوس کر دوسرے کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج لڑکیاں زندگی کے ہر شعبے میں لڑکوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ یہ کسی بھی میدان میں لڑکوں سے پیچھے نہیں ہے، اس لیے لڑکیوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ درج ذیل شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انساں عبارت تم سے ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، شاعر نے اس شعر میں عورتوں کی کئی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تمہاری فطرت میں شرم و حیا ہے اور محبت کرنا اور وفا کرنا بھی تمہاری فطرت میں ہے۔ ہر بات کو راضی خوشی مان لینا بچپن کی پرانی عادت ہے، یعنی صبر کرنا اور ہر حال میں راضی رہنا تمہاری گھٹی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے انسان کا وجود باقی ہے۔ لفظوں کا کھیل۔ خالی جگہ میں ایسا حرف لکھیے کہ دو ایسے لفظ بن جائیں جن کے معنی عیش اور غربت ہو۔
ہم یہاں را لکھیں گے، جس کی وجہ سے عشرت اور اسرت دو لفظ بن جائیں گے۔ تلاش و جستجو، اس نظم میں آنے والے ایک دوسرے کی ضد کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ نمبر 1 ویرانہ، اس کی ضد ہے چمن۔ نمبر 2 دیش، اس کی ضد ہے پردیس۔ نمبر 3 دکھ، اس کی ضد ہے سکھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔